بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی کے قابل احترام اور صاحب علم ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، دنیا اور آخرت۔ ہم سب دنیا میں رہتے ہیں، رہتے بستے ہیں۔ دنیا ایک حقیقت کی طرح ہماری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں پہ مسلط ہے۔ یہیں رہنا ہے، یہیں کام کرنا ہے، اور یہیں سے ہم کو آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انبیاء کرام نے اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید نے پوری وضاحت کے ساتھ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی واقعیت کو ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ایک جگہ، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے لہو ولعب اور کھیل تماشے کے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ دنیا اتنی حسین ہے، اتنی پرفریب ہے، اتنی دلکش ہے، اور اس طریقے سے ہم پہ چھائی ہوئی ہے کہ کوئی شخص دنیا کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آخرت نظر نہیں آتی، آخرت بہت دور ہے۔ آخرت کو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس دنیا میں خدا ہے، خدا نے اس ساری کائنات کو، زمین کو بنایا ہے، ہم کو اختیار دے کے بسایا ہے، ہمیں آزما رہا ہے، اور برے بھلے ہر طرح کے کام کرنے کی آزادی دی ہے، تو آخرت کو لازماً آنا چاہیے تاکہ نیک لوگ اپنے عمل کی جزا پائیں اور برے لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں۔ پھر انبیاء اکرام کی تعلیمات، خاص کر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم پہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاں آخرت آئے گی۔ یہ جو ہمیں مہلت عمل ملی ہوئی ہے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا پہ کتنی توجہ دیں اور آخرت پہ کتنی توجہ دیں۔ آپ ذرا ہماری اس کائنات پہ غور کیجئے۔ کائنات بہت لمبی چوڑی، کائنات کا ہمارا مطالعہ بہت محدود۔ ماہرین فلکیات، ایسٹرو فزسسٹ یا سائنسدان بتاتے ہیں کہ آج سے 1366 کروڑ سال پہلے، 1.366 بلین سال پہلے، کائنات کا سارا مادہ ایک جگہ جمع تھا، ایک زبردست دھماکہ ہوا، بگ بینگ، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کائنات کی تخلیق شروع ہو گئی۔ یہی سائنسدان کیلکولیٹ کر کے، حساب کر کے بتاتے ہیں کہ تقریباً 457 کروڑ سال پہلے ہماری زمین کی تخلیق ہوئی۔ ماہرین طبقات الارض، جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایسی چٹانیں ہیں جو 428 کروڑ سال پرانی ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا، اس نے بنگلور میں، لال باغ میں، اس کے مین گیٹ، ڈبل روڈ سے جو گیٹ آتا ہے، وہاں پر ایک بورڈ لگا رکھا ہے، This is one of the oldest rock on earth. It was discovered in 1915 by a British geologist, and it is estimated that it is 300 crore years old. یہ دنیا کی قدیم ترین چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے۔ ایک برطانوی ماہر طبقات الارض نے 1915 میں اس کو دریافت کیا تھا۔ اس کی قدامت کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 300 کروڑ سال پرانی۔ پھر اس کے بعد باقی تفصیلات کو چھوڑیے، آلپس کب ابھرا، ہمالیہ کب بنا، دریائے نیل کس طریقے سے 12,500 سال پہلے بہنے لگی، گنگا جمنا برہم پترا کے بارے میں ہماری زیادہ تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ انسان کی تہذیب کا، اس کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 12,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج ختم ہوا، اور اس کے بعد موجودہ تاریخ کا انسان کی آغاز ہوا۔ اس سے پہلے انسان تھا تو کیسا تھا،
اس کا ہمارے پاس ہسٹوریکل پروف نہیں. نوح علیہ السلام رہے ہوں گے, آدم علیہ السلام رہے ہوں گے, لیکن اس کے بعد کی ہسٹری کا مطالعہ کیا گیا, ہسٹری مرتب کی جانے لگی. آثار قدیمہ کے ذریعے سے جو پرانی چیزیں ملی ان کے ذریعے سے معلوم کیا گیا کہ کس طریقے سے پہلے جنگل میں انسان رہتا تھا, پھر وہ کھیتی باڑی کرنے لگا, اور پھر اس کے بعد وہ اناج پیدا کرنے لگا, پھر اس کے بعد اس نے مویشیوں کو سدھانا شروع کیا, جنگلی جانوروں کو پکڑا, گائے بیل گھوڑے سب جنگلی تھے, ان سب کو لایا اور مویشیوں کا دور شروع ہوا. پھر اس کے بعد اسٹون ایج شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد آئرن ایج شروع ہوا. انسان کی جو مرتب تاریخ ہے, لکھی لکھائی 10-12 ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. اور بھی پیچھے جائیے, انسان کب سے ہے؟ 25,000 سال, 50,000 سال, لاکھ 2 لاکھ سال, بس یہی انسان کی زندگی کا سپین ہے. پھر اس کے بعد انسانی آبادی جو زمین پر ہے, اس وقت انسانی آبادی تقریباً 7 بلین 7 ارب یا تقریباً 700 کروڑ کے قریب ہوتی جا رہی ہے. چین میں 135 کروڑ انسان رہتے ہیں, ہندوستان میں 120 کروڑ انسان رہتے ہیں, پوری دنیا کی آبادی 690 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے, 700 کروڑ کو ٹچ کرنے والی. لیکن کیا ہمیشہ اتنی آبادی تھی؟ نہیں. اندازہ لگایا گیا ہے, یہ جو ڈیموگرافسٹ ہوتے ہیں, ڈیموگرافی یعنی علوم آبادی کے ماہرین, ان کا اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام سے 2,000 سال پہلے زمین کی آبادی 2 کروڑ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 20 کروڑ تھی. 1400 سال پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 کروڑ تھی. آبادی بہت آہستہ آہستہ بڑی ہے. بیماریاں آتی تھیں, وبائیں آتی تھیں, سیلاب آتے تھے, زلزلے آتے تھے, بچے پیدا ہوتے مر جاتے تھے, مائیں مر جاتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبادی کا تخمینہ جو 30 کروڑ کا تھا, 1650 میں آبادی پہلی بار 50 کروڑ ہوئی, تقریباً ڈبل ہوئی, اور 1825 میں پہلی بار 100 کروڑ ہوئی. دیکھیے بہت آہستہ آہستہ آبادی بڑھی, اور پھر اب 700 کروڑ کو ٹچ کرنے والی. اندازہ ہے کہ آبادی بڑھتی رہے گی, 900 کروڑ تک جائے گی, پھر اس کے بعد وہ اسٹیبلائز ہو جائے گی. ایسی وجوہات ہیں, ڈیموگرافرز کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے گی. تو آبادی بھی بہت کم تھی, اور انسان بہت کم ترقی یافتہ تھا, اور انسان بہت کم عرصے سے ہے. جب سے زمین بنی ہے یا بگ بینگ ہوا ہے اس وقت سے لے کر, یعنی 1366 کروڑ سال پہلے سے لے کر آج تک کو آپ 1 سال مان لیں تو انسان بس 1-2 منٹ سے ہے, زیادہ وقت سے نہیں. اور انسان کی زندگی بڑی مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال ہوں گی, 60 و 70 عامہ. یہی انسان کی زندگی کا جو سپین ہے اتنا ہی ہے. اب ذرا سوچئے انسان کرتا کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, کہاں پیدا ہوں, کون عورت ہماری ماں ہو, کون شخص ہمارا باپ ہو, کتنے ہمارے بھائی ہوں, کوئی ہماری چوائس نہیں. اللہ نے پیدا کیا, جس علاقے میں پیدا کیا وہاں کے سٹیزن بن گئے, جن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا وہ ہمارے ماں باپ بن گئے, جس زبان کے بولنے والوں میں پیدا کیا وہ ہماری مادری زبان مدر ٹنگ بن گئی. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی, ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی, یہی پیغام نبی کا, یہی تعلیم قرآنی.
دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج، ہر سنیچر شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر انسان، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ 7 مرحلے ہیں: پیدا ہوتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، کماتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر اپنے جیسے دوسرے بچوں کو جنم دیتا ہے، اور پھر ادھیڑ پن اور بڑھاپے سے گزرتے ہوئے موت کی کھٹکھٹاہٹ کو، دستک کو سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شاعر نے، غالب نے کہا تھا، تہمتیں کچھ اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ بہت کم انسان ہیں جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں، بہت زیادہ انسان ہیں جو برے کام کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر چکر چلتا رہتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، پھر نئی نسلوں کے آنے کا چکر چلتا رہتا ہے۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثال دیتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی پروان چڑھنے لگی، لہلہانے لگی، کسانوں کا دل لبھانے لگی، پھر اس میں دانے پیدا ہوئے، پھر وہ دانے پختہ ہوئے، پھر کھیتی پیلی پڑنے لگی، کسان نے اس کو کاٹ لیا، اور پھر اس کے بعد کھیتی کا جو دور تھا، جو سرکل تھا، ختم ہو گیا۔ کیا انسان کی زندگی کی یہی مثال؟ انسان کی زندگی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد؟ انسان کی زندگی کا لازماً کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ انسان چاول اور گیہوں کے دانوں جیسا نہیں، انسان درخت کے پتوں جیسا نہیں، انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید متعین طور پہ بتاتا ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آزمائیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ صاف صاف بتا دیا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ تو محترم ناظرین، دنیا کی زندگی اگر صرف ایک دروازے سے داخل ہونا، کمرے میں کچھ کام انجام دینا، دوسرے دروازے سے نکل جانا ہی ہو تو بے معنی۔ دنیا کی زندگی اسی وقت بامعنی ہوگی جبکہ اس کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو۔ مذہب نے اس کا تصور پیش کیا ہے، انبیاء اکرام نے اس کی بات کہی ہے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے،
اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ زور کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کا پیش خیمہ ہے، آخرت کی تیاری کا مرحلہ ہے۔ یہ ایک مقولہ مشہور ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کسی مستند کتاب میں نہیں ہے، لیکن بہت صحیح بات کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کو وہاں بھریں گے، جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا۔ لیکن کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو ترک کرے؟ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا خیال آتا ہے، جب یہ دنیا آنی جانی فانی ہے اور ساری کی ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہی سب کچھ ہے، تو چلو ہم اس دنیا کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑ کر ہم کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر بس اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اسلام نے ہم کو تصور نہیں دیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ رکھا گیا اس کو بھولو مت۔ اور اسلام نے ہم کو یہ تصور دیا کہ یہ دنیا یہ تمہارے لیے بنائی گئی، تمہاری آزمائش کے لیے بنائی گئی، زمین و آسمان کی تمام قوتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، دنیا ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، دنیا استعمال کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اور اپنی جدوجہد سے ثابت کیا، اس دنیا کو خدا کے راستے پہ چلانا، انسانوں کے سروں کو خدا کے آگے جھکانا، انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرانا، انسان کو ایک مکمل تبدیلی لانے پر آمادہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سچے دین کے ساتھ بھیجا، مکمل ہدایت نامے کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ دین دنیا کا سب سے غالب دین ہو جائے۔ لوگوں کے افکار، لوگوں کے اعمال، ان کی زندگیاں، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، ان کا کمانا، ان کا خرچ کرنا، ان کی خاندانی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاست، ان کی حکومت، ان کے بین الاقوامی تعلقات، سب اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے لگے۔ ظاہر ہے کہ سب لوگ اس بات کو نہیں مانتے، لوگوں کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے نظریات کو کھل کھیلنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مومن کا کیا کام؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جمائے رکھے، اللہ تعالیٰ کی آخرت پہ جمائے رکھے، دنیا میں جو کچھ کرے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے کرے۔ تو یہ نقطہ نظر کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ابلیس کے زمانے کہلوایا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ یہ امت مسلمہ کہیں جاگ نہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھپکیاں دے دے کے اس کو سلاتا رہوں۔ اگر یہ جاگ گئی یہ امت، اس کے دین اسلام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ احتساب کائنات، اپنا احتساب کرنا، انسانوں کا احتساب کرنا، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، مظلوموں کی دادرسی کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ امت کے کچھ لوگوں نے دین کا ایک محدود تصور اپنا لیا، اسی لیے آخرت کا جو تصور ہے وہ ایک حرکی تصور، ڈائنامک تصور ہے۔ آخرت کا ایک تصور انسان کو عمل پر آمادہ کرنے، جدوجہد پر آمادہ کرنے والا تصور۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ چھوڑو دنیا کو، چلو ایک کنارے بیٹھ جائیں گے، چلو اللہ اللہ کریں گے؟ نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، تو مسلمان ہے، زمانے کو مسلمان کر دے، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف انسانوں کو دعوت دو اور بلاؤ، حکمت اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ کیا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آیات قرآنی کی تلاوت کرنا، کتاب کی اور حکمت اور عقل مندی اور دانش مندی کی تعلیم دینا، لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا، اس طرح تزکیہ کرنا کہ ان کا فکر اور ان کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے، اس طرح تزکیہ کرنا کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں طے پانے لگے۔ یہی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اکرام کے بعد
سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق. وہ عابد شب زندہ دار بھی تھے، وہ شہ سوار بھی تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے. سارے کے سارے کام وہ انجام دیتے تھے. انہوں نے دنیا اور آخرت کی اس طرح کی تقسیم نہیں کی. دنیا کا تصور ان کے پاس آخرت کے لیے تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کی پوری زندگی سے یہ بات ثابت کی کہ یہ پوری زندگی راہ محبت میں، راہ خدا میں لٹا دی جائے. اور وہ جو تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑو اور کنارے ہٹ جاؤ، اس کا بھی مذاق اڑایا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے ایک جگہ، ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب. غلاموں کو یہ شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ناقص، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. مومن کس طریقے سے غلامی اختیار کرے، دوسروں کا دست نگر بن کے رہے، محکوم بن کے رہے، یہ نہیں سکھاتی. اس پہ کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ سکھانے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب آئی ہے انسانوں کی غلامی سے لوگوں کو آزاد کرا کے اللہ وحدہ لا شریک کا ان کو بندہ بنانے کے، اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے. یہی بات تھی جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے، رستم جو ایرانی گورنمنٹ کا جو کمانڈر ان چیف تھا، اس کے سامنے کہی تھی. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم بندے ان کو بندوں کی بندگی سے آزاد کریں، اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنائیں. اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں آئے، دولت کے خزانے لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی حکومت کا جوا تمہاری گردنوں پہ رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم اللہ نے جو ہم کو ایک مینڈیٹ دیا ہے، ایک منشور دیا ہے کہ ساری دنیا کو اللہ کے راستے کی طرف لاؤ، اس کو لے کر آئیں. ہم کسی ظالم کی بادشاہت کو برداشت نہیں کریں گے. ہم خدا اور خدا کے بندوں کے درمیان کسی کو حائل ہونے نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام کے 7ویں سال میں بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، ہی کہا تھا تم اسلام قبول کر لو، اللہ کی آگے سر اطاعت جھکا دو، سلامت رہو گے، تمہاری حکومت سلامت رہے گی. نہیں تو تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا. تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ خدا اور خدا کے بندوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن کر تم رہو. دوسری بات فرمائی ربیع بن عامر نے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کا نقطہ نظر محدود ہو گیا ہے، موت کے پار کچھ دیکھ نہیں سکتے. ہم انسان کی نظر کو وسعت دے کر موت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی اخروی زندگی ہے، ابدی اور سرمدی زندگی، اس تک ہم انسانوں کی نظر کو وسیع کرنے کے لیے آئے ہیں. جن لمیٹیشنز کا، محدودیتوں کا شکار ہو کے رہ گئے انسان کی زندگی، اس کو ہم نئی وسعتیں دینے کے لیے آئے ہیں. ٹو ایکسپینڈ دی ویو پوائنٹ آف دی ہیومن بینگ. تیسری بات انہوں نے کہی، مذاہب عالم نے، دنیا کے دینوں نے انسانوں کو مختلف مصیبتوں کا شکار کر دیا ہے، مختلف زنجیروں میں باندھ دیا ہے. اینڈ وی ہیو کم ٹو بریک دوز چینز اینڈ ٹو گیو دی میسج آف لبرٹی اینڈ ہیومن ڈگنیٹی ٹو دی پیپل. یہ تھا وہ انقلابی پیغام. اس طریقے سے آخرت کو ترجیح دینے کی جو بات اسلام کہتا ہے، وہ دنیا سے ہٹاتا نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو. جیسے میں نے آپ کو بتایا، انسان کی تاریخ 10-12 ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، زمین 457 کروڑ سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، انسان کی آبادی جو اب 700 کروڑ کو ٹچ کرنے والی ہے وہ بہت کم تھی. 1650 میں پہلی بار 50 کروڑ بنی تھی اور اب 700 کروڑ کے قریب جا رہی ہے. اور انسان کی زندگی آپ کتنی کوشش کر لیں، ایجنگ ہوگی، 60-70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد بہرحال انسان کو دنیا سے تشریف لے جانا ہوگا. اسی لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں وہ ایک ذمہ دار مخلوق کی طرح زندگی گزارے، اور جہاں بھی دنیا اور آخرت کا مفاد ٹکرائے وہ آخرت کو ترجیح دے. مثلا جھوٹ بول کر آدمی دنیا کما سکتا ہے؟ نہیں، ہم آخرت کو ترجیح دیں گے، بلکہ ہم جھوٹ کے اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ظالم بن کر انسان کچھ پیسے کما سکتا ہے؟ نہیں، ہم ظالم نہیں بنیں گے. ہم ظالموں کو، ظلم کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بے حیائی اور بدکاری کے ذریعے سے انسان لطف و لذت حاصل کر سکتا ہے، نہیں، ہم اس طریقے کو نہ خود اپنائیں گے نہ دوسروں کو اپنانے کے دیں گے. اس طریقے سے آخرت کا جو تصور ہے، ترجیح آخرت کا جو تصور ہے، وہ ہمیں
ایک بہت بڑا مینڈیٹ اور ایک بہت زیادہ پروگرام دیتا ہے کہ دنیا کو بدلو، دنیا کو ایسے بدلو کہ وہ آخرت کی پہلی منزل بن جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دنیا میں جنت ہے، جو شخص جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس صحیح نقطہ نظر کو، جو ترجیح آخرت کا سبق ہے اور دنیا کو بدلنے کا سبق ہے، اور جو ایک پازیٹیو اور بہت ہی ڈائنامک تصور ہے، اپنائیں اور اسی کے لیے دنیا میں کام کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔